بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا۔ دن بدن اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خوش رہنا چاہتا تھا لیکن اسے بالکل سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایک روز اس نے سب حکیموں کو اپنے دربار میں بلوا لیا، لیکن سارے حکیموں نے جواب دے دیا۔ کسی کے پاس بھی بادشاہ کے اس مسئلے کا علاج موجود نہیں تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ بادشاہ ایک روز اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ کام کی غرض سے کسی دوسرے ملک جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک درویش پر پڑی۔ وہ درویش بہت زیادہ اللہ والا دکھائی دے رہا تھا۔ سخت گرمی کے موسم میں وہ درویش دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کا چہرہ ایسا تھا کہ اس پر سے نور ٹپک رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے گھوڑے کا رخ اس درویش کی طرف کر لیا۔ بادشاہ اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ درویش ابھی تک اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ درویش کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بادشاہ سلامت اسے دیکھ رہا ہے۔ درویش کو جب بھوک لگتی تو وہ درختوں سے پھل اتارتا اور اسے کھا لیتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور رات کی تاریکی چھانے لگی، لیکن بادشاہ سلامت اس درویش کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ درویش اٹھا اور پیدل چلنے لگا۔ بادشاہ سلامت بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ درویش آدمی ایک جھونپڑی میں چلا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت نے آگے جا کر دیکھا تو جھونپڑی بالکل خستہ حال تھی۔ جھونپڑی کے اندر کسی قسم کا کوئی ساز و سامان موجود نہیں تھا۔ بادشاہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں درویش کس طرح یہاں پر گزر بسر کرتا ہوگا۔ درویش کے پاس اس جھونپڑی میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی درویش کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ سے بالکل نہیں رہا گیا۔ وہ درویش سے اس کی خوشی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ سلامت اس درویش کی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے اس درویش کو مخاطب کیا اور اس سے اس کی خوشی کا راز پوچھنے لگا کہ وہ اتنا زیادہ خوش کیسے ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن فقیر نے بہت عجیب سا جواب دیا۔ وہ درویش فقیر کہنے لگا کہ میں اس جھونپڑی میں بیٹھ کر آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اس کا جواب میں آپ کو آپ کے محل میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ سلامت ایک بار پھر سے حیران رہ گیا کہ اس درویش کو کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ ہوں اور کسی محل میں رہتا ہوں۔ خیر، بادشاہ سلامت نے اس درویش کو اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا۔ بادشاہ نے درویش کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ بادشاہ درویش کے جواب کا منتظر تھا۔ درویش نے اپنی ایک نگاہ سے پورے محل کی طرف دیکھا۔ درویش بادشاہ کے محل کا ہر قسم سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ لالچ کے پجاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ پھر وہ درویش بادشاہ سے کہنے لگا، میں ایک پہاڑی پر رہتا ہوں جہاں میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں درختوں سے پھل کھا لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں ندیوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بالکل بھی لالچ نہیں کرتا۔ اس کے بعد درویش نے محل کی طرف نگاہ ڈالی اور ایک لمبی سانس لی۔ اس نے بادشاہ سلامت کو مخاطب کیا اور کہا کہ لالچ اور خوشی دونوں ایک ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ فقیر کی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا، کیونکہ بادشاہ واقعی ایک لالچی انسان تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ زمینی خدا بنا بیٹھا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اسے بالکل چین سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ درویش نے بادشاہ سلامت کو مخاطب کیا اور پھر سے کہا، آپ لالچ کرنا چھوڑ دیں، آپ بہت زیادہ خوشحال ہو جائیں گے
اور اگر آپ نے اپنی لالچ نہیں چھوڑی تو آپ کا انجام بہت زیادہ عبرتناک ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں لوگوں سے کافی سن رکھا ہے۔ درویش ہر بات بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے غرور و تکبر میں لوگوں کا بہت سارا مال کھایا ہوا تھا۔ درویش کی بات سنتے ہی بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کی ایسی حالت دیکھ کر درویش نے بادشاہ سلامت سے کہا، ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا، لوگوں سے لوٹا ہوا مال ان کو واپس کر دیجئے، آپ بالکل خوشحال ہو جائیں گے۔ بادشاہ سلامت کو درویش کی ساری باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے درویش کے سامنے ہی پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ بادشاہ سلامت سے جو بھی کوئی چیز لینا چاہتا ہے وہ دربار میں آ جائے۔ سننے میں آیا ہے کہ گاؤں کے سارے لوگ بادشاہ سلامت کے دربار میں اس روز پہنچ چکے تھے۔ بادشاہ سلامت ان کو اپنے دربار میں بلاتا اور ان کو ڈھیر ساری چیزوں سے نوازتا، یہاں تک کہ بادشاہ سلامت کے خزانے بالکل ہی خالی ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں وقف کر چکا تھا۔ بادشاہ سلامت کے پاس اب کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ محل کے سوا بادشاہ سلامت اپنی ہر چیز لٹا چکے تھے، کسی قسم کی کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ یہاں سے میرا محل ختم کر دیا جائے اور مسجد بنا دی جائے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ محل بھی ختم ہو گیا اور وہاں بہت پیاری مسجد بنا دی گئی۔ گاؤں والے بہت زیادہ خوش دکھائی دینے لگے، کیونکہ اب انہیں بادشاہ کا کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بادشاہ سلامت آخر کہاں گیا؟ بادشاہ سلامت اس درویش کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں جا کر رہنے لگا۔ اسے وہاں بہت زیادہ سکون ملنے لگا، کیونکہ بادشاہ سلامت کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اتنے بڑے محل میں رہنے کے باوجود کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ خوشی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ درویش اور بادشاہ اب دونوں بہت زیادہ اچھے دوست بن چکے تھے۔ وہ ہر وقت ساتھ رہتے اور جنگل میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ لوگ بادشاہ سلامت کو دیکھنے جنگل میں آیا کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر بادشاہ اور درویش ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ بادشاہ سلامت نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی، اس نے لوگوں کا مال سارا واپس کر دیا تھا۔ بادشاہ سلامت اب بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔